www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اذا عملت الخطیئۃ فی الارض من شہدها فکرہها کان کمن غاب عنها، کہ جب زمین پر کوئی برا کام کیا جائے، خراب کام، ظلم، زیادتی، تو جہاں یہ کام ہو رہا ہے وہاں جو آدمی موجود ہیں انہیں وہ روکنا چاہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں ضروری ہیں، لیکن وہ نہیں روک سکتا۔ ظالموں کی طاقت اتنی ہے اور یہ کمزور ہے، روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو فرمایا کہ فکرہها، لیکن یہ اس دل سے ناپسند کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کان کمن غاب عنہا، یہ ایسے ہے جیسے وہ اس گناہ میں یا اس خطا میں شریک ہی نہیں، وہاں موجود نہیں ہے۔ تو بعض جگہ انسان کہیں زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو دباؤ میں بہت آتا ہے اور صحیح آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں خطا کار ہوں، مجھے کرنا چاہیے اور مجھ سے ہو نہیں رہا، میں نہیں کر رہا۔ تو یہ سمجھنا کہ میں خطا کار ہوں اور میں کر نہیں سکتا، یہ تو اچھی بات ہے، سمجھنا ہی چاہیے۔ لیکن اگر سمجھ بھی رہا ہے، کوشش بھی کرتا ہے اور نہیں کر پا رہا، تو ارشاد فرمایا یہ کمن غاب عنہا، یہ ایسے ہے جیسے اس گناہ کے کام میں شریک نہیں، موجود نہیں، اس پر اس گناہ کا وبال نہیں ہوگا، بچا ہوا ہے وبال سے، اللہ نے بچا لیا۔ ومن غاب عنہا، اور جو وہاں موجود نہیں ہے، گناہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، جیسے کہ دنیا کے بعض خطوں میں چل رہا ہے اور اب تو بہت زیادہ آپ کے سامنے ہے، فلسطین میں، شام میں، یمن میں، کشمیر میں، ہندوستان میں، جگہ جگہ، تو یہ موجود نہیں ہے وہاں جہاں جہاں یہ ظلم ہو رہے ہیں وہاں موجود نہیں ہے، لیکن فرضیہ خوش ہے کہ اچھا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھکائی ہونی چاہیے اور پٹائی ہونی چاہیے ان کی۔ جیسے کہ ہمارے منافق حکمران اور منافق جرنیل، وہ امریکہ کی بولی بول رہے ہیں فلسطین کے معاملے پر، بیت المقدس کے معاملے پر، حالانکہ وہاں موجود نہیں ہے، کوئی 2000 میل دور، کوئی 3000 میل دور، کوئی 1000 میل دور، کوئی 8000 میل دور۔ یا اسی طرح ملحد جماعتیں، ملحد میں تو جو کافر ہیں وہ تو ہیں ہی کافر، لیکن جو اس طرح کا الحادی ہے کہ ابھی کفر سے نہیں نکلے، وہ بھی ایسی چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے منافق بہت ہیں، جگہ جگہ ہے، سب جگہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ومن غاب عنہا، غائب ہے، موجود تو نہیں ہے وہاں، لیکن خوش ہے۔ خوش کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ موجود نہیں لیکن موجود ہوتا تو مدد کرتا۔ تو ارشاد فرمایا کان کمن شہیدہ، یہ اس آدمی کی مانند ہے جو اس جرم میں شریک ہے، وہاں موجود ہے، کہ وہ گناہ کر رہا ہے، یہ بھی ان گناہ گاروں کی فہرست میں ہے۔ بڑا واضح نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو، پاکستان کے ہوں، ہندوستان میں تو ہندو ہی ہیں لیکن بنگلہ دیش میں ہوں، عرب کے ہیں جتنے اکثریت، یہ ان کے لیے واضح اس میں پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ کفر کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں تو کر بھی نہیں رہے، تو جب کچھ کر سکتے ہیں کر نہیں رہے تو مطلب یہ راضی ہے اس پر، یہ اس پر خوش ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتیاں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کی پوری بستیاں برباد ہو گئیں اور آگ بن گئی، آگ بنا دیا، یہ شریک ہیں اس میں۔ کانا کمن شہیدہ، جب شریک ہیں تو کیا کرنا چاہیے ان کا؟ تختہ الٹ دو،
پھر ان حکومتوں کا تختہ الٹ دو۔ سب سے پہلے جو اس کے قریب، پچھلی دفعہ بھی ہم نے بتایا تھا، جو اس کے قریب ممالک ہیں، اردن ہے، لبنان ہے، شام ہے، ان کا سعودی عرب اس کے قریب ہے، تو ان کا تختہ وہ الٹیں جو الٹ کر حالات کو قابو میں کر کر پھر ان کا کام کر سکیں، ورنہ نہیں۔ اگر تختہ الٹ دیں گی پھر حالات قابو میں نہ آئے اور پھر آپس کی لڑائی شروع ہو گئی، وہاں آپس ہی کی خانہ جنگیاں، تو جو اب حالات خراب ہیں اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ لیکن ان منافقین کے لیے یہ واضح پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، واضح خطرے کا پیغام ہے ان کے لیے جو موجود نہیں ہے وہاں لیکن راضی نہیں ہے، جیسے کہ عام مسلمان پاکستان کے بہت سے ہیں، سب جگہ ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، ہم جائیں، افغانستان میں ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ ہم جائیں، مدد کریں، لیکن نہیں کر سکتے۔ ارشاد فرمائے وہ ایسے ہیں جیسے وہاں، جیسے وہ یعنی کان کمن غابان ہے، وہ اس قرآن میں شریک نہیں، وہ اس سے بچے ہوئے، اللہ نے انہیں بچا لیا، اللہ انہیں اس وبال سے بچائے رکھے گا۔ تو یہ مختصر سی حدیث ہے لیکن اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے اور بہت بڑی وعید ہے، بشارت بھی ہے اور بہت بڑی وعید ہے۔ مخلصین کے لیے بشارت ہے اور منافقین اور ملحدین کے لیے اس میں بہت بڑی تباہی کا پیغام ہے ان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس میں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ان کی مدد ہو، ان کی حفاظت ہو، جو مجاہدین وہاں برسر پیکار ہیں اللہ ان پہ سکینہ نازل فرمائے، ان کو استقامت دے اور ایسے راستے پیدا کریں کہ مسلمان جو لڑنا چاہتے ہیں جہاد میں، خفیہ راستوں سے یا کھلے راستوں سے، ان کے لیے اللہ آسانی کرے کہ وہاں پہنچنا شروع ہوں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قہر سے جو ہماری کوتاہیاں ہیں اس پر اپنی پکڑ سے بچائے اور ہم سب میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔